نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: الحج أشهر معلومات. تمام قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تکبر اور گھمنڈ اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے. صلاۃ و سلام نازل و اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، آپ کے صحابہ پر، آپ کے آل و اولاد اور آپ کے ازواج مطہرات پر. آج کے اس خطبے کے اندر میں اسلام کے ایک اہم رکن، جسے آخری رکن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مستطیع پر فرض ہوتا ہے، اس کے سلسلے میں چند باتیں کروں گا، اور وہ ہے حج. حج یقیناً اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے. جو انسان مستطیع ہے، مسلمان بالغ ہو چکا ہے، اس کے پاس صحت ہے، تو اس پر وہ آزاد ہے، تو اس پر فرض ہے. اللہ رب العالمین نے اس پر فرض کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، اس لیے تم حج کرو. حج کرنے کے جو مسائل ہیں، حج میں جو پیش آنے والے مسائل ہیں، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ جس سال حج میں جا رہے ہوں اسی سال وہ حج کے مسائل کو سیکھیں، بلکہ پہلے سے انسان یاد کر کے رکھے، سیکھ کر رکھے، سمجھے اس کو، تاکہ اس کے اندر جذبہ بھی باقی رہے اور اچھی طرح سے اپنا حج، جو زندگی میں اللہ رب العالمین کم ہی لوگوں کو نصیب کرتا ہے، اور جس کو نصیب کرتا ہے ایک ہی مرتبہ. کم ہی لوگ ہیں جو حج کرتے ہیں، اور بہت کم ہی لوگ ہیں جو ایک ہی مرتبہ حج کرتے ہیں. اکثر لوگ کم موقع ملتا ہے حج کرنے کا. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دل میں آرزو اور خواہش رکھنی چاہیے، اور ہر مسلمان کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے، لیکن اس کے تئیں جو جستجو ہونی چاہیے، جو تعلیم انسان کو سیکھنا چاہیے حج کے مسائل کے تعلق سے، وہ انسان پہلے سے سیکھ کر نہیں رکھتا ہے. اسی لیے حج میں بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حج کے بارے میں کہا کہ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ مبرور حج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. میں سب سے پہلے میقات سے شروع کرتا ہوں. جس انسان پر بھی حج فرض ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے میقات کی دو قسمیں. پہلی یہ ہے کہ انسان حج کرے گا تو حج کے 3 ماہ ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس کے اندر مجھے حج کی نیت کرنا ہے. اور دوسری بات، حج کے میقات جہاں پر سے انسان نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے 5 مقامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں 5 مقامات بیان کیے ہیں. جیسا کہ اللہ کے صحابہ کرام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے میقات، جہاں پر سے حج کی نیت کرنا ہے،
اس کے لیے مقرر کیا ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے ذات قرن المنازل اور یمن والوں کے لیے یلملم. چونکہ ہندوستان والے جس راستے سے جاتے ہیں اس کا نام وہ میقات یلملم پڑتا ہے، کیونکہ یمن سے گزر کر ہماری فلائٹس گزرتی ہیں. تو وہاں پر جب آپ کی فلائٹ اوپر مساوی ہو جائے یلملم کے، تو وہاں پر آپ کو حج کی نیت کرنا ہے، وہیں سے آپ کو تلبیہ پکارنا ہے، وہیں سے آپ کا حج کا آغاز ہو جاتا ہے. حج سے پہلے چند کام ہیں جو احرام سے پہلے کرنا ضروری ہے یا پھر مسنون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اس زمانے میں سفر کیا جاتا تھا، زمینی سفر ہوتے تھے، صحرائی سفر ہوا کرتے تھے، اس وقت بال میں گندگیاں لگ جایا کرتی تھی، بہت زیادہ طوفان ہوائیں چلتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج میں اپنے بالوں میں گوند لگائے تھے، جس کو عربی میں تلبید کہا جاتا ہے. گوند لگانا کا مصلحت یہ تھی کہ آپ کے بالوں میں کوئی گندگی نہ جم جائے اور گندگی کی وجہ سے آپ کے بالوں کے اندر جوئیں نہ پیدا ہو جائیں اور کھجلاہٹ نہ پیدا ہونے لگے. تو کوئی شخص اپنے حج میں جاتے وقت اپنے لیے اگر خطرہ محسوس کر رہا ہے کہ بال میں کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو بال میں وہ گوند لگا سکتا ہے، اس پہ لگانے میں کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے اندر یہ کیا ہے. دوسری بات، حج کرنے سے پہلے جو انسان حج پہ جا رہا ہے، اگر اسے ڈر ہو کہ وہ بیمار ہو جائے گا، یا اسے ڈر ہو کہ کوئی جنگ شروع ہو جائے گی، یا کوئی آفت آ جائے گی کورونا کی طرح، یا اور کوئی اس طرح کی آفت آ جائے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو حج مکمل نہ کر سکے وہ انسان، تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تنبیہ بتائی کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں ضباع بنت زبیر بن عبد المطلب کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم شاید حج کا ارادہ کرتی ہو. یہ خاتون تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا شاید تم حج کا ارادہ کرتی ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں حج کا تو ارادہ ہے، لیکن مجھے بیماری ہے اور میں تکلیف بہت محسوس کر رہی ہوں. بہت ساری روایتیں ہیں، کسی نے کہا کہ میں موٹی ہو گئی ہوں، مجھے موٹاپے کی بیماری ہے، اور کچھ بیماریوں کا ذکر انہوں نے کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم حج کرو، لیکن اپنے حج میں اللہ کے ساتھ یہ شرط لگا دو، واشتریتی اللہم ان محلی حیث حبستنی، کہ میں وہاں پر حلال ہو جاؤں گی جہاں پر تو مجھے روک دے گا. اگر انسان مکہ جانے سے، مکہ پہنچنے سے پہلے کوئی آفت آ جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی بیماری ہو، انسان مکہ نہیں جا پاتا ہے، رک جاتا ہے، تو وہیں پر وہ اپنے سر کے بال کٹوا کر وہیں پر اگر اس کے پاس قربانی کی جانور ہے تو قربان کر دے گا اور اپنے حج سے وہ حلال ہو جائے گا. اس کو دوبارہ حج کرنا ضروری نہیں ہے آئندہ سال. لیکن اگر کوئی شخص یہ شرط نہیں لگاتا ہے اور خاص طور سے اس کا حجۃ الاسلام ہے، جو اسلام والا حج یعنی پہلا حج جو اس پر فرض ہے، تو دوبارہ دوسرے سال یا آئندہ سالوں کے اندر اسے حج کرنا واجب ہو جائے گا. یہ شرط لگانے سے اس کے لیے یہ فائدہ ہے، ورنہ آئندہ سال اللہ رب العالمین یہ اللہ کے جانب سے اسے حج کرنا ہوگا. احرام باندھنے سے پہلے ایک ضروری چیز جو مسنون عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگایا کرتے تھے، تو خوشبو کا استعمال بھی احرام لگانے سے پہلے کرنا چاہیے. جیسے ابھی آئے گی بات، احرام کے اندر نہیں، آپ میقات پہنچ گئے ہیں یا پھر میقات سے پہلے، ابھی ہندوستانیوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہوٹل سے یا جہاں سے وہ فلائٹ پکڑنے والے وہیں سے وہ احرام باندھ لیتے ہیں. تو اس وقت کیا کرنا ہے، اپنے احرام پہننے سے پہلے غسل کرنے کے بعد اپنے بدن میں خوشبو لگا لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن میں خوشبو لگایا کرتے تھے، بالوں میں خوشبو لگایا کرتے تھے، داڑھی میں خوشبو لگایا کرتے تھے. تو وہاں پر انسان خوشبو لگا لے، اس کے بعد احرام باندھے. احرام باندھنے کے بعد احرام میں خوشبو نہیں لگنا چاہیے، احرام میں خوشبو نہیں سوکھ جائے خوشبو تھوڑی دیر کے بعد تو انسان اس کے بعد احرام باندھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل احرامی قبل ان یحرم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگایا کرتی تھی احرام باندھنے سے پہلے احرام کے وقت میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خوشبو لگایا کرتی تھی احرام سے فارغ ہونے سے، یعنی حج کا آخری جو عمل ہوگا یوم النحر کے دن، اس سے پہلے ہی ہم آپ کو خوشبو لگاتی تھی. اس کے بعد کہتی ثم ارى وبيص الدهن على
فی رأسہ ولحیتہ، پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی میں اور آپ کے چہرے میں جو آپ مانگ نکالا کرتے تھے بیچ سے، اس مانگ میں خوشبو کا اثر اور اس خوشبو کا تیل، اس کی چمک میں پایا کرتی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا احرام سے پہلے انسان خوشبو لگائے، احرام کے کپڑے میں نہیں، وہ خوشبو باقی بھی رہ جاتا ہے احرام کی حالت میں، تو اس کا حج میں کوئی نقصان نہیں، بلکہ یہ مستحب عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد احرام کے لیے انسان کو غسل کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے محمد بن ابو بکر کو جنم دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلا کر کہا جاؤ تم اسماء بنت عمیس کو حکم دے دینا کہ وہ غسل کر لے، اس کے بعد احرام باندھ لے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی حیض کی حالت میں کوئی عورت اگر احرام باندھنا چاہتی تو وہ باندھ سکتی ہے، نفاس کی حالت میں کوئی عورت احرام باندھنا چاہتی ہے تو وہ باندھ سکتی ہے، اس کا احرام حج ہوگا، اس کا احرام صحیح ہوگا اور اس کا حج بھی صحیح مانا جائے گا۔ ایک دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں، عائشہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ پہنچنے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی، تو آپ نے پوچھا کیوں تم رو رہی ہو؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے حیض کا خون آ گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، تم غسل کر لو اور اس کے بعد تم حاجیوں کے ساتھ 8ویں ذی الحجہ کو نکلو، حاجی جو اعمال کر رہے ہیں تم وہ اعمال کرو، صرف خانہ کعبہ کا تمہیں طواف نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کا طواف میں طہارت شرط ہے، یعنی وضو کرنا اور دونوں طرح کی طہارت اس کو حاصل ہونی چاہیے۔ اس روایت سے بھی یہ پتہ چلا کہ غسل کرنا چاہیے، احرام کے لیے مستحب عمل ہے۔ احرام میں یا احرام کہاں کسے جاتا ہے؟ احرام کا اصل معنی ہوتا ہے کہ انسان حج کے لیے جو نیت کرتا ہے، اس نیت کو حج کی نیت سے میقات کے اندر حج کے مہینے میں داخل ہو جانا، حج کے اعمال میں داخل ہونے کی نیت کرنا، یہ احرام کہلاتا ہے۔ اور بعض لوگ صرف کپڑا پہننے کو اس کو احرام سمجھتے ہیں، وہ بھی داخل ہے اس کے اندر، کہ اس کپڑے کی علامت یہ ہے، وہ احرام کا کپڑا پہننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حج کے اندر آپ داخل ہو چکے ہیں، آپ ابھی حاجی ہو گئے ہیں، آپ محرم ہو گئے ہیں۔ اللہ کے حج اس احرام میں داخل ہونے کے بعد آپ کو کیا کہنا ہے؟ تلبیہ پڑھا جائے گا۔ تلبیہ کے کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ سے مروی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلبیہ میں سے یہ تھا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک کے کچھ الفاظ میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ جیسے لبیک اللہم لبیک 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 وسعدیک والخیر فی یدیک والرغباء الیک والعمل، یہ تو عبداللہ ابن عمر اور ان کے والد عمر سے یہ بات ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تلبیہ کے اندر یہ لفظ بھی کہا کرتے تھے لبیک الہ الحق۔ یہ روایت نسائی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ تو یہ اعمال، اور حج کے وقت جو احرام آپ باندھ رہے ہیں تو حج کے 3 اقسام ہیں، میں اختصار کے، ایک کو قران کہا جاتا ہے، دوسرے کو تمتع، تیسرے کو افراد کہا جاتا ہے۔ افراد کے اندر صرف حج ہوتا ہے، انسان صرف حج کرتا ہے، اور تمتع کے اندر، قران کے اندر حج بھی کرتا ہے اور عمرہ بھی کرتا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے جو مناسب ہے آج ہندوستانیوں کے لیے وہ تمتع ہے، کیونکہ قران میں جانور کو اپنی میقات سے لے کر جانا شرط ہے، آپ فلائٹ میں جانور لے کر نہیں جا سکتے، آپ کے لیے سہولت نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے 3 طریقے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر زیادہ لوگوں کو ابھارا ہے وہ ہے تمتع۔ تمتع کے اندر بہت آسانیاں ہیں، بہت سہولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق تھے، اپنی امت کے لیے اس چیز کو پسند کیا ہے۔ تو آپ تمتع کی نیت کریں گے، تو جب آپ احرام باندھ رہے ہیں تلبیہ، تو احرام باندھتے وقت آپ کو یہ جملہ بولنا ہے۔ یہ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں صرف یہ جملہ آپ بولیں گے لبیک اللہم عمرتن، کیونکہ ہم لوگ بہت دن حج کے ایام سے پہلے ہندوستان سے جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں سے جاتے وقت جب میقات میں پہنچیں گے تو ہمیں کہنا ہے لبیک اللہم عمرتن،
صرف عمرہ کا ذکر کریں گے. پہلا عمرہ کر لینے کے بعد ہمارے لیے پھر جب یوم الترویہ آئے گا 8ویں ذی الحجہ تو پھر ہم وہاں پر کہیں گے لبیک اللہم حجن، اے اللہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں. لبیک اللہم عمرتن، میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں. تو یہ ہو گئی یہ چیز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس اتانی اللیلۃ آت من ربی، کہ میرے رب کے جانب سے کل رات میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا یا محمد، اس نے کہا فقال صلی فی ھذا الوادی مبارک، اس وادی مبارک پہ آپ نماز پڑھیے اور کہیے قل عمرتن فی حجہ. تو حج اور عمرے کا ذکر آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قارین تھے اسی لیے حج اور عمرہ دونوں کا ذکر آیا. اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے کہا احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما جمیعا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک اللہم عمرتن و حجن دونوں کہا تھا. تو اس طرح سے ہم کیا کہیں گے، جو متمتع ہیں وہ لوگ کہیں گے لبیک اللہم عمرتن. اس طرح سے ہم اپنے حج کے اندر یا تلبیہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اب میں کچھ باتیں یہاں پر نوٹ کیا تھا لیکن اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق مدینے کے میقات سے ہے. مدینے کا میقات، اور جو باتیں آپ کے لیے مفید ہو وہ باتیں میں خطبے کے مختصر وقت میں بیان کر دوں. تلبیہ کو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے اور کثرت سے پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاءنی جبریل وقال لی یا محمد مر اصحابک ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ. میرے پاس جبریل آئے اور کہا اے محمد تم اپنے ساتھیوں سے کہہ دو کہ وہ بلند آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو بلند آواز سے کہیں اور کثرت سے اس کو پڑھیں. ترمذی کی روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا حج افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، البانی نے اس کو صحیح قرار دیا حدیث کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا العج والسج. عج کے معنی تلبیہ کی آواز کو بلند کر کے پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے عربی میں العج. اور السج کہا جاتا ہے قربانی کرنا، منا کے اندر قربانی کرنا، اس کو سج کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. اب صحابہ تابعی ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اب تلبیہ کی آواز اتنی بلند آواز سے پڑھتے تھے، اتنی زور سے پڑھتے تھے کہ آپ کی آوازیں، صحابہ اکرام کی آوازیں بھاری ہو جایا کرتی تھی، پھنس جایا کرتی تھی. اب اس کے بعد جو مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے سفر میں، پورے سفر میں ہو، جہاں تک فلائٹ سے آتے ہوئے جدہ پہنچ رہے ہیں یا مدینہ پہنچ رہے ہیں، جیسے بھی آپ جا رہے ہیں وہاں پر تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہے، اپنی زبان اللہ اکبر بھی پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے. اور پھر جب مکہ پہنچیں گے تو مکہ پہنچنے وقت چند اعمال ہیں. اگر آپ سے کوشش ہو سکے، آپ کے اگر اختیار میں یہ چیز ہو، اگر صبح آپ مکہ داخل ہوں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیتوا مقام پر، جو مکہ سے اس زمانے میں باہر تھا، وہاں پر آپ نے رات میں پڑاؤ ڈالا. جب صبح ہو گئی، دن نکل آیا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. یہ ایک سنت ہے لیکن بہت سارے حاجی اس پر عمل شاید نہ کر پائیں کیونکہ وہ ٹراولز کے تحت یا دوسرے اصول کے تحت جایا کرتے ہیں. اور ایک چیز مکہ داخل ہونے کے ساتھ دوسری جو سنت ہے، اگر آپ ہوٹل پہنچ رہے ہیں حاجی لوگ تو وہاں پر وہ غسل کر لیں. غسل کرنے کے بعد اور احرام کو بدلنا بھی جائز ہے. احرام آپ 2-3 رکھ سکتے ہیں، ایک کو بدل کر دوسرا پہن سکتے ہیں. نہانے میں کنگھی بھی آپ کر سکتے ہیں، بالوں میں آپ صابن لگا سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اس کو غلط قرار دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روایتوں میں آیا ہے، تشیتی کہاں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کو اور بعض صحابیات کو کہا کہ تم کنگھی کرو، غسل کرو. یہ ساری روایتیں آئی گئی لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ امت کو غلط چیزیں بتایا کرتے ہیں. اسی لیے انسان مجبور ہو کر ان چیزوں کو بیان کرتا ہے. تو انسان غسل کر کے مکہ میں داخل ہو اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف چلے. وقت بہت ہی کم ہے اسی لیے میں شارٹ میں عمرے کا جو عمل ہے اس کو بیان کر دیتا ہوں. اب آپ جب مکہ پہنچ گئے تو ہوٹل میں یہ کرنے کے بعد، غسل کرنے کے بعد، آپ پھر سے احرام بدل لینے کے بعد آپ وہاں سے مکہ چلے جائیں، باوضو ہو
جانے کے بعد مکہ میں خانہ کعبہ میں ڈائریکٹ داخل، آپ تلبیہ بند نہیں کریں گے، تلبیہ پڑھتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ خانہ کعبہ کے قریب آ جائیں، خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اس وقت آپ اپنے تلبیہ کو بند کریں گے۔ اور خانہ کعبہ میں جیسے عام مسجدوں میں داخل ہوا جاتا ہے ویسے ہی آپ دائیں پیر کو داخل کریں گے اور وہی دعا پڑھیں گے جو مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں ہیں، اور سیدھا آپ کو کوئی تحیۃ المسجد خانہ کعبہ میں نہیں پڑھنا ہے۔ ان لوگوں کے لیے خانہ کعبہ میں تحیۃ المسجد نہیں ہے جو لوگ حج کی نیت سے جا رہے ہیں اور حج کرنے کے لیے وہ داخل ہو رہے ہیں، عمرے کے لیے داخل ہو رہے ہیں، لیکن ڈائریکٹ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت آتی ہے، کہتے ہیں صحابہ کرام ان اول ما بدأ به حين قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه توضأ ثم طاف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب آئے تو سب سے پہلے وضو کیا، وضو کے بعد سیدھا طواف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات ہے، اور روایت کے اندر مسلم بخاری وغیرہ کی روایت موجود ہے، کہا ابو بکر بھی ایسا کرتے تھے، عمر بھی ایسا کرتے تھے، اور کہا وہ صحابی کہتے کہ میں نے مہاجرین اور تمام انصار کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی وضو کرنے کے بعد ڈائریکٹ طواف میں چلے جانا۔ طواف کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کے قریب جانا ہے، خانہ کعبہ کو اپنے بائیں ہاتھ میں لے لینا ہے، اپنے بائیں ہاتھ میں اس طرح سے، اور آپ دائیں ہو جائیں گے، اور جہاں پر حجر اسود موجود ہے، جہاں پر خانہ کعبہ کا دروازہ ہے، اسی کے بائیں طرف بالکل کونے میں نہیں، کونے سے ذرا ہٹ کر، جسے رکن یمانی کا ہے، ذرا سا ہٹ کر آپ کو حجر اسود آپ کو ملے گا، اس حجر اسود کے سامنے بالمقابل ہو جانا ہے، اور وہاں پر آپ کو اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف شروع کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے کلما اتى الرکن اشار الیہ بشیء کان عنده وکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ کا طواف کرتے، حجر اسود کے پاس پہنچتے تو اپنی لاٹھی سے اشارہ کرتے تھے، اور ہاتھ سے بھی اشارہ آپ کر سکتے ہیں، ہاتھ سے بھی اشارہ کرنا ثابت ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو لاٹھی سے بھی اشارہ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طواف کا آغاز کرتے تھے، تو آپ اللہ اکبر نبی کی سنت کے مطابق طواف کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بسم اللہ کا لفظ کا اضافہ ثابت ہے، اگر کوئی شخص بسم اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا چاہتا ہے تو بالکل کر سکتا ہے صحابی رسول کی اتباع میں، اور اس کے بعد راؤنڈ لگاتے ہوئے طواف کے اندر پورے اپنے دعائیں کرنا ہے، جو قرآن پڑھنا ہے، اپنے لغو گفتگو سے بچنا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھی ہے تو ضرورت کے تحت آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن بیکار گفتگو اس مقام پر نہیں کرنا چاہیے، اس کو دعا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ پھر آپ جاتے ہوئے جب خانہ کعبہ کو گھومتے ہوئے آخری راؤنڈ کی طرف پہنچیں گے، جہاں پر جانے کے بعد آپ کو پھر حجر اسود ملے گا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن نسائی کی روایت کے اندر موجود ہے کہ آپ سے ایک دعا ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وہاں پر آپ یہ دعا پڑھیں گے۔ وہ اسی کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، جو حجر اسود سے آپ نے شروع کیا، آخری راؤنڈ کے آخری حصے میں جو حصہ پایا جاتا ہے اس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، اور حجر اسود والا رکن بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یمانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یمن اسی طرف ہے، اور اگر آپ اس الٹے طرف جائیں گے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا، رائٹ سائڈ میں دائیں طرف جو گولائی والا حصہ ہے خانہ کعبہ کا، اس طرف ملک شام ہے، اور اسے ہجر کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس طرح کرتے، اور رکن یمانی کے اندر جہاں پر آپ یہ دعا کر رہے ہیں وہاں پر خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے، جو دیوار ہے، اس کو آپ صرف چھو سکتے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ صرف چھو سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما ترکت استلام هذین الرکنین الحجر الیمانی والحجر مذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمها جب فی شدۃ ولا رخاء، کہ میں نے کبھی بھی اس رکن یمانی کو چھونا نہیں چھوڑا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے چھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو رکن یمانی کو صرف چھونا ہے، اور آپ حجر اسود کے پاس پہنچ گئے ہیں تو حجر اسود کو آپ چھو کر اپنے ہاتھوں کو بوسہ لے سکتے ہیں، حجر اسود کو کوئی چھڑی سے یا کوئی اور چیز سے آپ چھو کر اسے بوسہ لے سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹ اپنے منہ سے حجر اسود کو چوم سکتے ہیں، آپ حجر اسود پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ یہ سب ثابت ہے، اور یہ خاصیت ہے صرف اور صرف حجر اسود کی، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی پتھر
کوئی گھر حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا دوسرا جو حصہ ہے وہاں پر بھی آپ کو چومنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ رکن یمانی جو ہے اسے بھی آپ چوم نہیں سکتے ہیں، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہیں چوما ہے اور آپ کے صحابہ نے بھی اس کو نہیں چوما ہے۔ اس طرح سے آپ کا ایک راؤنڈ مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے کے مطابق آپ 7 راؤنڈ مکمل کرنے کے بعد آپ سیدھا نکل کر کہاں آ جائیں گے؟ سیدھا آپ مقام ابراہیم پہ آ جائیں، جہاں مقام ابراہیم کے سامنے اگر آپ کو جگہ مل رہی ہے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھا ہے۔ لیکن آپ کہیں پر بھی خانہ کعبہ میں آپ 2 رکعت طواف کی سنت کو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کہتے ہوئے آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو جائز ہے، صحیح ہوگا۔ لیکن اگر آپ مقام ابراہیم کے پاس پہنچنے کے بعد آپ کو یہ قرآن کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تو آپ کے لیے پڑھنا مسنون ہوگا۔ 2 رکعت سنت کے بعد آپ سیدھا اٹھیں گے اور جائیں گے جہاں پر زمزم کا پانی رکھا ہوا ہوگا، آپ صفا کی طرف رخ کریں گے اور وہاں پر زمزم کا پانی آپ کو موجود ملے گا۔ وہاں پر آپ کو سیراب ہو کر، سیراب سمجھتے ہیں پورا پیٹ بھر کے لبالب پیٹ کرتے ہوئے آپ کو پانی پینا، یہی سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پانی پیا، تو وہاں پر آپ لبالب بہت زیادہ، اللہ ہے کہ کسی کو اگر پیشاب کی بیماری ہے تو وہ اپنے حساب سے کر لے، لیکن زمزم ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ زمزم پی رہے ہیں تو ان کو پیشاب کی زیادہ حاجت نہیں ہوگی، آپ ساتھ میں دعا کر دیں، اللہ رب العالمین آپ کو شفا نصیب کرے گا۔ وہاں سے آپ صفا کی طرف چلے جائیں گے، صفا پہاڑی میں آپ پہنچ جائیں، وہاں پر آپ کو دعا پڑھنی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ کو خانہ کعبہ کی طرف آ جانا ہے، صفا پہاڑی پر ان حصے میں پہنچنا ہے جہاں پر سے خانہ کعبہ آپ کو نظر آنے لگے، اور آج جو عمارتیں بنی ہوئی خانہ کعبہ وہاں سے نظر آتا ہے، تو وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ کو وہاں الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے، اور آپ کو 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور تینوں مرتبہ جتنی دیر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر دیر تک اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنی ہیں۔ اس طرح آپ دعا کرنے کے بعد پھر صفا پہاڑی سے اتر کر جیسے آئیں گے وادی پہ پہنچیں گے۔ وادی کہاں جاتا ہے؟ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ڈاؤن والی ہموار زمین کو، جہاں پر آپ آسانی سے چل سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ عمارت بن گئی ہے اسی لیے انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اسی لیے وہاں کی انتظامیہ نے، وہاں کی حکومت نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے نشان لگا دیا ہے، گرین لائٹ لگا دی ہے، اور وہاں پر لائٹ جلتی رہتی۔ وہ حصہ جب پہنچ جائیں، اور حدیثوں میں اس کو کہا جاتا ہے بطن الوادی، وادی کے ہموار حصے میں، تو وہاں پر آپ کو دوڑنا ہے، آپ کو دوڑ کر بہت زیادہ تیزی سے نہیں، معتدل انداز میں آپ دوڑ کر جائیں، اور جب گرین لائٹ ختم ہو جائے پھر آپ چلنے لگے، اور پہاڑ مروہ تک پہنچنے تک آپ دعائیں کریں، قرآن پڑھیں، جو بھی آپ کو اچھا عمل کرنا ہے اللہ سے روئیں، اللہ سے اخلاص مانگیں، اور پھر مروہ پہاڑی پہ چڑھ جائیں۔ مروہ پہاڑی میں چڑھنے کے بعد وہی دعائیں پڑھیں جو دعائیں صفا میں پڑھی تھی، یعنی اللہ اکبر پڑھیں گے، وہاں الحمدللہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت، یحیی ویمیت، حی لا یموت نہیں ہے، یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور تینوں مرتبہ خانہ کے کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کثرت سے دعائیں کریں گے۔ وہاں پر بھی سنت یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو آپ دیکھ کر دعائیں کریں، خانہ کعبہ وہاں اس کی طرف رخ کر کے، لیکن آج دیکھنا ممکن نہیں، کیونکہ وہاں پر جو عمارت بنی دیوار ہے، دیوار سے وہاں سے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا۔ اس طرح سے آپ کا ایک چکر، ایک سعی اس کو کہتے ہیں، حالانکہ حدیث میں سعی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور حدیث میں اس کو طواف بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے تو مروہ اور صفا کا بھی طواف ہوتا ہے، دونوں، اس کو سعی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک سعی مکمل ہو گیا، پھر وہاں سے لوٹیں گے آپ، پھر صفا میں پہنچ جائیں گے تو دوسری سعی آپ کی ہو گئی، 2 راؤنڈ آپ کو مکمل ہوا۔ آخری سعی آپ کو
جب مروہ پہنچ جائیں گے تو آخری سعی آپ کا مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مروہ پہاڑی پہ اپنا بال کٹوایا تھا تو ہم وہاں آج نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں جو سسٹم ہے صفائی کا ہے, صفائی ستھرائی, آپ مسجد کے اندر بال نہیں کاٹ سکتے ہیں. تو اس لیے اس میں واجب بھی نہیں ہے کہ انسان نہ کرے اس کو, لیکن اگر میسر ہوتا یا تو آپ کرنا آپ کے لیے میسر ہوتا تو آپ کر سکتے تھے, لیکن آج یہ چیز پاسبل نہیں ہے. اسی لیے آپ چلے جائیں جہاں پر حلاق کی دکان ہے, نائی کی دکان ہے, وہاں جا کر آپ کروا لیں اور اس کے بعد آپ حلال ہو جاتے ہیں. اس عمل کے بعد یا تو آپ, اور تمتع کی بات میں کر رہا تھا چونکہ آپ حج کریں گے 8ویں ذی الحجہ کو, تو اس لیے آپ اپنے بال کو کتروائیں, حلق نہ کروائیں, اور اس کے بعد آپ حلال ہو جائیں گے. آپ کپڑا پہن لیں گے, خوشبو استعمال کریں گے, آپ جائز جو چیزیں حرام تھی, خود اپنی عورتوں سے ملنا اپنی بیویوں سے حرام تھا, وہ آپ کے لیے جائز ہو جائے گا. آپ عام کپڑا جو آپ کے لیے احرام کی وجہ سے حرام ہو گیا تھا وہ عام کپڑا آپ پہن سکتے ہیں. آپ ہر کام اب کر سکتے ہیں. کتنے دن تک؟ 8ویں تاریخ تک, ذی الحجہ کے آخری تاریخ تک. اس کے بعد پھر جو عمل آئے گا 8ویں تاریخ کو پھر آپ ہوٹل سے پھر احرام باندھیں گے, اور وہی جو باتیں میں نے بتائی کہ احرام باندھنے کے وہی عمل آپ کریں. صرف آپ نیت کے وقت لبیک اللہم حجن کہیں گے, اے اللہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں, اور اس کے بعد تلبیہ کرتے جائیں گے, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. وہاں سے نکلتے ہوئے سیدھا آپ کو جانا ہے مینا کے اندر. مینا میں آپ کو لے جایا جائے گا اور مینا میں آپ کو 5 وقت کی نمازیں پڑھنی. یہاں آپ مینا ظہر کی پہلے پہنچ جائیں گے, ظہر سے پہلے. ظہر کی نماز اس کے وقت میں قصر کے ساتھ پڑھی جائے گی مینا کے اندر. 2 رکعت ظہر, 2 رکعت عصر پڑھیں گے, عصر کے ٹائم میں مغرب 3 رکعت, عشاء کے ٹائم میں 2 رکعت عشاء, اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع شمس ہو جانے کے بعد آپ 9ویں تاریخ ہو جائے گی. 9ویں تاریخ کو آپ کو عرفہ چلا جانا ہے. عرفہ کے میدان میں پہنچنا ہے ظہر کے بعد, سورج کے زوال کے بعد آپ کو وہاں پہنچنا ہے, وہاں وقوف کرنا ہے. عرفہ کو وقوف کریں گے آپ کب تک؟ شام تک کریں گے, جب تک سورج نہ ڈھل جائے وہیں تک آپ کو رہنا ہے. اور سورج ڈھل جانے کے بعد آپ کو وہاں سے پھر کوچ کرنا ہے. اور عرفہ میں عمل یہ ہے کہ آپ 2 وقت کی نماز پڑھیں گے, ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے, 2 اقامت کے ساتھ, 1 مرتبہ اذان ہوگی. آپ 2 رکعت ظہر کی, 2 رکعت عصر کی پڑھ لیں گے عرفہ کے میدان میں. اور عرفہ میں کھانا کھانے کے بعد ظہر کے اپنے ساری مصروفیات کے بعد بٹ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لینا ہے, اور صرف سورج غروب ہونے تک صرف دعائیں ہی دعائیں کرنا ہے. وہاں پر یہ مسنون عمل ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے. آپ مغرب کے بعد وہاں سے مزدلفہ جائیں گے, اور مزدلفہ پہنچیں گے کب؟ دیر ہو جائے گی, اور مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھنا ہے, ڈائریکٹ جا کر پہنچنا. عشاء کا وقت ہو جائے گا, عشاء کے وقت میں آپ مزدلفہ میں جا کر, مزدلفہ میں مغرب اور عشاء دونوں کی جمع کر کے ایک ساتھ نماز پڑھنا ہے, اور وتر آپ پڑھ لیں. اس کے بعد کوئی سنت, کوئی نفل نہیں پڑھنی ہے. وہاں پر رات کو سو جانا ہے پورے اطمینان کے ساتھ, کوئی عبادت نہیں کرنی ہے, کیونکہ یہ حکمت بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے. اس کے بعد یوم النحر آ جائے گا, 10ویں تاریخ. صبح کو جب آپ اٹھیں گے تو فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنا ہے, اور فجر کی نماز کے بعد آپ اذکار کرتے ہوئے آپ مشعر الحرام کی طرف جائیں گے, پہاڑی ہے وہاں پر آپ دعائیں پڑھیں گے. اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ مینا کی طرف, جو ہمارے یہاں کیا ہو جائے گا, اس دن عید کا دن رہے گا, مینا کی طرف جائیں گے اور سیدھا جمرہ کی طرف جائیں گے جہاں پر شیطان کو کنکری مارا جاتا ہے. تو یوم النحر کے دن جمرہ سب سے آخر والے جمرہ, یعنی سب سے ڈاؤن میں پڑے گا. آج وہاں پر بریز بنا دی گئی ہے, تو بریز میں سب سے ڈاؤن میں جو جمرہ پڑے گا اسے کہا جاتا ہے, یہ مینا, یہ مکہ سے سب سے قریب پڑے گا. یہ اس جمرہ میں آخری والے جمرے میں صرف کنکری مارنا ہے, 7 کنکری مارنا. آپ جو تلبیہ شروع کیے, آپ تلبیہ پڑھتے رہیں, مزدلفہ سے جاتے وقت بھی آپ تلبیہ پڑھتے رہیں. جب آپ
کنکری مار رہے ہیں شیطان کو آخری جمرہ کو، تو آپ کہیں گے اللہ اکبر، اور آپ تلبیہ وہاں پر ساتھ میں پڑھتے رہے، اللہ اکبر کہہ کر 7 کنکری ماریں گے، 7 ہر کنکری کے ساتھ 1 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور تلبیہ پڑھیں گے وہاں پر۔ اس کے بعد ڈاؤن میں، وہاں پر بھی وادی کا لفظ ہے، جو نیچائی والا علاقہ ہے، اس علاقے میں جا کر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے آپ دعائیں کریں گے۔ یہ یوم النحر کا پہلا عمل ہوا۔ اس ترتیب سے کرنا سنت ہے، لیکن اگر انسان اس ترتیب کو بدل دے تب بھی جائز ہے اپنی سہولت کے اعتبار سے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ قربانی کرنا ہے، لیکن آج ہم قربانی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہم وکیل بنا دیتے ہیں، دوسرے کے ذریعے سے قربانی کروایا جاتا ہے۔ اس قربانی کو چھوڑ دیجئے، اب سیدھا آپ کہاں چلے جائیں؟ یا تو آپ اپنا بال کٹوا لیں، حلق کروا لیں، یا آپ خانہ کعبہ کا طواف کرنے پہنچ جائے۔ خانہ کعبہ کا یہ طواف حج کا رکن ہے، اسے طواف افاضہ کہا جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے، طواف زیارہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ شرط ہے، اگر یہ فوت ہو جائے تو انسان کا حج نہیں ہوگا۔ خانہ کعبہ کا طواف کر لے گا، اس کے بعد پھر سعی کرنا ہے، اور سعی کے بعد پھر آپ اب حلال ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے جو آپ پر حرام تھی، اور آپ صرف اپنے عام لباس پہن لیں گے، عام لباس پہن لیں گے، خوشبو لگا لیں گے۔ اب 3 دن جو باقی بچے گا، یعنی 11، 12، 13 تاریخ، یا 12 تک آپ رہے، 13 کو اگر نہیں چاہتے ہیں تو 13 تک رہنا افضل ہے، 12 تک رہے تو 2 دن یا 3 دن صرف آپ کا عمل مینا میں رہنا ہے۔ مینا میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے آپ کو، اس وقت میں 2 جو قصر کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور صرف زوال کے بعد پہلے دن یوم النحر میں جو کنکری ماری جائے گی سورج طلوع ہونے کے بعد، لیکن جب ہم دوسرے دن کنکری مارنے جائیں گے تو تینوں جمرات کو کنکری ماریں گے۔ جہاں شیطان کو کنکری مارا جاتا ہے، جمرہ دنیا، جمرہ وسطیٰ، جمرہ عقبہ، یہ تینوں جمرہ کو پہلے ابتدا سے سیریل سے آپ کرتے ہوئے ماریں گے 7 روزانہ، اور اس کو زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد آپ کو مارنا ہے، مغرب تک مارے زیادہ افضل ہے، رات میں بھی کنکری مارا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے آخری دن آپ کرتے ہوئے آپ کا حج مکمل ہو جائے گا، اور آپ پھر مینا سے واپس چلے جائیں گے، اور مینا سے واپس ہونے کے بعد جب تک آپ مکہ میں رہیں گے یا وہاں پر آپ کو میسر ہے، آخری وقت میں آپ کو خانہ کعبہ کا طواف کر لینا ہے۔ اور یہ طواف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر عہدہم بالبیت، کہ تم میں کا ہر انسان جب خانہ کعبہ سے جائے تو آخری طواف ہونے کے بعد سفر کرے۔ یہ اختصار کے ساتھ میں حج کا یہ طریقہ بیان کر دیا، بہت معذرت کے ساتھ، وقت شاید زیادہ ہو گیا۔ اللہ تاکہ آپ کو اللہ رب العالمین اس خطبے کے ذریعے سے آپ سنیں، آپ کو بھی فائدہ ہو، اور جو حج پر جا رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کے حج کو حج مبرور بنا دے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو نبی کے حج کے مطابق بنا دے۔ میں دلیلوں کو پیش نہیں کر سکا وقت کی قلت کی وجہ سے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس حج کی توفیق دے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے، بدعت سے بچائے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملیک بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين